باہر جائے گا. کل میں فوزیہ صدیقی عافیہ صدیقی کی بہن کو دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا مجھے 2 دن پہلے ریمانڈ ملک نے بتا دیا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں تھا کہ یہ کچھ ہونے والا؟ سب نے بیچا نا پھر تو. دیکھیں, جہاں تک تو جہاز کے آنے یا نہ آنے کا معاملہ ہے اس کے متعلق تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اگر ایئرپورٹ پہ آیا ہوگا تو وہاں پہ تو ہماری ایکسیس نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے واضح طور پہ کہہ دوں کہ جہاں تک پنجاب گورنمنٹ کے اس معاملے میں یا یہ جو ڈیل ہوئی ہے, جو ڈیولپمنٹ کل سامنے آئی ہے, میں بالکل یعنی اوتھ آپ سے یہ بات کر جب حکومت کے کسی اہلکار کا خواہ اس کا تعلق جو ہے وہ سیاست سے ہو یا وہ ایڈمنسٹریشن سے ہو, اس کا یہ فون کرنا بھی ثابت ہو جائے ان دونوں فیملیز کو کہ ہم نے اس ڈیولپمنٹ میں جو ہے اس حد تک بھی حصہ لیا ہے, تو جو سزا آپ کہیں وہ ہم لینے کو تیار ہیں. یہ ڈیولپمنٹ جو ہے, یہ ڈیلنگ جو ہوئی ہے, یہ بالکل ہمارے نہ علم میں تھی, نہ ہم نے اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ہمارا. یہ انصار عباسی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جہاں تک رانا صاحب صرف یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کی اسپیشل برانچ ہے, آپ کی اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے, پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا, اگر آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی اور سب کچھ ہو گیا تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس انایفیشنسی کی وجہ سے آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے, آپ کی گورنمنٹ کو ریزائن کر دینا چاہیے کہ اتنا بڑا یہ کالک ملی گئی پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے منہ کے ساتھ کالک ملی گئی, کس آسانی سے اس کو یعنی کہ پاکستان سے اس طرح سے پیش کر دیا گیا جیسے کہ وہ بہت بڑا ہیرو تھا, تو کیا اس کے اوپر ریزائن نہیں کر دینا چاہیے آپ کی گورنمنٹ کو؟ دیکھیں انصار عباسی صاحب, معاملہ یہ ہے کہ جو مقتول لین کی فیملیز تھی, اگر انہوں نے دیت لینی تھی تو ان کو ہماری اجازت لینے کی ضرورت تو نہیں تھی. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں اوور آل پتہ نہیں تھا آپ کو, اوور آل خبر نہیں, قانون ان کو حق دیتا ہے. نہیں, جب ان کو گھروں سے اٹھایا گیا پنجاب کی حکومت کو نہیں پتا تھا, گھروں کو تالے لگے ہوئے ہیں, ان کو نہیں پتا. آپ کیا انٹیلیجنس کا کوئی آدمی ان کو واچ کر رہا تھا؟ اور جماعت اسلامی والے تو کر رہے تھے. شیخ صاحب, معاملہ یہ ہے, دیکھیں میری بات سن لیں ذرا. جی جی. دیکھیں, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کوئی زبردستی ان کو اٹھایا گیا, زبردستی یہ معاملہ ہوا, دیکھیں کل ساری چیزیں جو ہیں سامنے آ گئی ہیں. دیکھیں انہوں نے کمپرومائز جو ہے وہ تو انہوں نے کیا اپنی مرضی سے, اور پیسے وغیرہ جو ہے انہوں نے وصول کیے ہیں, اور انہوں نے اس معاملے کو اتنا پروفیشنلی اور سیکرٹ انداز سے کیا ہے کہ آپ یقین کریں کہ اس معاملے کا جو ہے کل جب یہ عدالت میں انہوں نے راجہ ارشاد صاحب نے یہ سارا معاملہ پیش کیا ہے, اس سے پہلے جو ہے کسی کے بھی یہ بات علم میں نہیں تھی. میں جنرل صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا. جنرل صاحب, جب اس طرح کا ہائی ویلیو ٹارگٹ آپ نے پکڑ لیا, اس کو ہم ہائی ویلیو ٹارگٹ کیا تو برا, آپ کہہ رہے کہ اس کو تو بہت, کیا اس کی انویسٹیگیشن میں انٹیلیجنس ایجنسیاں انوالو ہوتی ہیں یا نہیں؟ جیسے کہ اگر ہمارا کوئی بندہ پکڑا جائے تو اس کی انویسٹیگیشن تو سی آئی اے کرے گی, کیا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں اس سارے میں انوالو ہوتی ہیں, اس انویسٹیگیشن میں؟ بالکل ہوتی ہیں, اس کو جوائنٹ انٹروگیشن کہتے ہیں, اور باقاعدہ سسٹم موجود ہے, اس کے لیے پروٹوکالز ہیں, اور اس کی انٹروگیشن کیوں نہیں ہوئی جیسا کہ ہونی چاہیے تھی. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. 1987 میں KGB کے 2 جہاز لینڈ کر گئے چترال میں غلطی سے, اور ان کے اوپر وہ بہت امپورٹنٹ ان کا پائلٹ ایک پولیٹ بیورو کا جو ممبر تھا اس کا بیٹا تھا. رشیا کی طرف سے زبردست پریشر آیا, ہمارے فورن آفس نے اتنا زور لگایا کہ ان کو آپ فوری طور پہ رہا کر دیں, لیکن میں نے ان کو 1 ہفتہ رکھ کے جہاں پہ اس کی انٹروگیشن کروائی. میں میجر جنرل تھا اس وقت, میں ایک بہت ہی جونیئر رینک کا آدمی تھا, اگرچہ میں DDISI تھا, لیکن میں نے اپنا وہ رائٹ اور اس سے وہ انفارمیشن اگلوائی کہ میں اس کے بعد وہ ساری ہماری پالیسی جو اس کے نتیجے میں مرتب ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی کمپرومائز ہوا ہے جناب, بہت بڑا سیکیورٹی کمپرومائز. اور اگر انہوں نے بھانپ لیا, ایک بات یہ ہوئی, اگر انٹروگیشن کرتے, آپ نے دیکھا کہ 20 دن تک کوئی وہاں پہ اس کے اٹیک کے بعد ڈرون اٹیک نہیں ہوئے تھے, اس لیے کہ جتنے ریمنڈ ڈیوسز یہاں پہ ایکٹو تھے وہ سارے انڈر, یہ اگل نہ دے ان کے نام. لیکن جو ہی اس کو چھوڑا آپ نے, اس کے بعد دیکھیں کیا حشر کر رہے ہیں ہمارا. اگر ان کا نیوکلیئر صلاحیت ہوگی ہماری, میں آپ یہ ان کا ایک بالکل ڈیڈلی پرپز ہے, اس کے اوپر ہمیشہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہے. اور جیسے انہوں نے پاکستان کی یہ سیکورٹی ویکنس بھانپی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اگلا اٹیک ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ہوگا. رانا صاحب, یہ ویسے خواجہ شریف صاحب سے آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ جی, خواجہ شریف صاحب کا کوئی رول ہے اس سارے میں؟ خواجہ شریف صاحب کا آپ سنا ہے وہ بھی کچھ عدلیہ کا معاملہ کچھ ویلنگ ڈیلنگ ہوئی ہے ان کے تھرو؟ نہیں,
نہیں دیکھیں کاشف عباسی صاحب معاملہ یہ ہے بہت بہتر سمجھ کہ جہاں تک ان کے لواحقین کے ساتھ اس معاملے کو طے کرنا اور اس کے بعد پھر ان کو عدالت میں لے جانا، یہ یعنی روز آپ سیشن کورٹس دیکھیں وہاں پہ یعنی اگر کوئی قتل کا مقدمہ ہے اور یہ قتل کا مقدمہ تھا اور سر دیت تو ہو گئی، جج کس نے بنایا جی؟ موجود نہیں تھی رانا صاحب، جج کو کس نے بنایا کہ اس نے 1 گھنٹے کے اندر ساروں کو باہر نکال دیا؟ اب دیت تو ہم اس کو تو چیلنج نہیں کر رہے، دیت تو قانون ہے. اس جج کو، سیشن جج کو کس نے منوایا کہ ٹھیک ہے تو فوراً باہر نکال دیں گے؟ تو پھر اس بارے میں یعنی یہ قانون میں تو درج نہیں ہے کہ جج نے یہ فیصلہ جو ہے یہ 1 دن میں کرنا تھا یا 10 دن میں کرنا تھا، یہ اس کی ثوابدید ہے. اگر وہ فیصلہ جو ہے وہ اگلے دن کی تاریخ ڈال کے کرتا وہ بھی وہ کر سکتے تھے، اور اگر اس دن انہوں نے کیا ہے تو اس میں بھی وہ ان کا جو ہے وہ اختیار تھا. کتنے دن لگتے ہیں ایسے اس طرح کے کیس؟ سر جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری مثال آپ کے زندہ مثال آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ ہم کئی اپنی یعنی پہلے تو میں اپنا کیس پیش کرتا ہوں کہ میں جیل میں تھا، ایک آوارہ اور بےہودہ کلاشن کو نکالی اور کوئی وٹنس نہیں تھی، پولیس ہی وٹنس تھی، کوئی دوسرا سول وٹنس نہیں تھا. 7 سال سزا ہوئی، 3 سال میں وہاں جا کے سپریم. اور کئی دفعہ ایسا ہوا سر، میں کاشف صاحب آپ کے پروگرام میں لائیو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک گجر خان کے جج صاحب نے، ہائی کورٹ کے جج بیٹھے، وہ چھٹیوں پہ جا رہے تھے، انہوں نے کہا میں آؤں گا تو دوبارہ ہیئرنگ کروں گا، میرے علاوہ کوئی اس کی ہیئرنگ ہی نہیں کر سکتا. یعنی ایک کلاشن کوف کی کیس کی برآمدگی کی جاتی دفعہ وہ ڈیسیژن دے گے کہ کوئی ہیئرنگ ہی نہیں کر سکتا. سو یہاں پہ ہم صلح کرانے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیس. مصدقہ کاپی ملنے سے پہلے اس فیصلے کی ریمنڈ ڈیوس جا چکا تھا. مصدقہ کاپی ملنے سے پہلے رانا صاحب وکیل ہیں، ان سے پہلے پوچھتا تھا، رانا صاحب مصدقہ کاپی ملنے سے پہلے کبھی ملزم کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ آپ کی اپنی کیونکہ یہاں تو لائٹ چلی جاتی. جی بالکل، جب عدالت جو ہے وہ کسی ملزم کو بری کرتی ہے تو اس کی وہ روبکار جاری کرتی ہے. اب آرڈر کی مصدقہ کاپی جو ہے وہ جیل کو نہیں بھیجتی، اور اس مقدمے میں بھی کیونکہ عدالت جو ہے وہ جیل میں موجود تھی، یعنی جیل پریمسز میں اس کی سماعت ہو رہی تھی، اور باقاعدہ جب انہوں نے بری کیا تو انہوں نے جو روبکار ہے وہ کام کو دی کہ اس ملزم کو جو ہے اس کیس میں جو ہے وہ رہا کر دیا جائے. سب سے بڑا مجرم کون ہے سارے معاملے میں؟ اس کی رہائی عمل میں آئی. ٹھیک، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ پنجاب حکومت ہو، مرکزی حکومت ہو، شروع سے اس کی پوزیشن کلیئر ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں مجرم پنجاب حکومت. دیکھیں کیسے شیخ صاحب، اگر پنجاب حکومت، اگر پنجاب حکومت جو ہے، رانا ثناء اللہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، موجود ہیں، ان کے سامنے میں کہنا چاہتا ہوں اگر ان کو یہ نہیں پتا لگا جو سب کچھ ہوا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں، پھر بھی ان کی نااہلی ہے. اور اگر ان کو پتا ہوا ہے اور انہوں نے آنکھیں بند رکھی ہیں تب بھی ان کی نااہلی ہے. اور سر اگر انٹیلیجنس ہماری ISI کے سارے کارنامے ان کو پہلے پتا لگ جائے تو پھر یہ زیادہ بہتر نہ ہو گیا؟ ISI سے میں آپ کو بتاؤں سول انٹیلیجنس بھی کوئی معمولی انٹیلیجنس نہیں ہوتی. یہ اس ملک میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اسپیشل برانچ یا IB کوئی معمولی انٹیلیجنس ہوتی ہے، گراؤنڈ ریالٹی جو ان کے پاس ہوتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ SP اسپیشل برانچ کا کوئی بندہ فیضان اور اس کے محلوں میں نہ گھوم پھر رہا ہو، گھومتا پھرتا رہتا ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فیضان یا فہیم کے بڑا مجرم کون ہے؟ دیکھیں میں تمام اداروں کی بات، اداروں کی دیکھیں 3 پلیئرز ہیں. اپنا شیخ صاحب. جی رانا صاحب، میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر لیتا ہوں کہ یہ جو فیضان اور فہیم کے جو مراسات تھے، یہ ہمارے لیے تو تقریباً دوسرے تیسرے دن یہ ایک خبر چھوڑ دیتے تھے کہ جی ہم خودکشی کرنے والے ہیں. تو ہم تو ان کو اس طرح سے ہی جو ہے وہ تسلی دیتے رہے کہ جی آپ کو اگر پھر تو آپ کو اور نظر رکھنی چاہیے تھی کہ یہ خودکشی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی بیوہ مری ہے اس میں بھی بہت سارے معاملات مستقبل قریب میں سوالیہ نشان بنیں گے بہت، کیونکہ وہ صلح کرنے کے موڈ میں نہیں تھی. جو خودکشی سے مر گئی عورت اس کا کیس ڈفرنٹ کیس بنے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بہت بڑی شیخ صاحب یہ بات درست ہوئی کہ یہ صلح کی بات جو ہے یہ اس وقت سے چل رہی تھی. آف کورس جب وہ اتنے سارے امریکن آ رہے تھے، اوباما کہہ رہا تھا، جان کیری کہہ رہا تھا، ہیلری کلنٹن کہہ رہی تھی، امریکن کانگریس کہہ رہی تھی، وائٹ ہاؤس کہہ رہا تھا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا تھا، پینٹاگن کہہ رہا تھا، دا ہل کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا، ہم نے اس کو لے کے جانا ہے ہر قیمت پہ. یہاں کس کی ضرورت تھی؟ قوم اگر جو قوم کو جذبات سے قوم تو کھڑی ہے نا شیخ صاحب، قوم کھڑی تھی، قوم تو بیچاری کھڑی رہے گی نا آخر میں، قوم تو ساری کھڑی رہے گی، باقی سارے کی زبان استعمال کرنا، بک گئے، بیٹھ گئے، لیٹ گئے. انصار بھائی صاحب سارے دیکھیں بیسیکلی 3 ادارے جو انوالو ہوئے اور جن کا سب سے بڑا 1 2 3 کر کے بتا دیں مجھے تاکہ لوگوں کو پتا چلے جو سن رہے ہیں کہ کون کون کتنے کھڑا ہے سارے معاملے. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے کون ہے؟ جس طرح شیخ صاحب نے بھی کہا کہ اس سارے جس طریقے سے یہ چیز ہینڈل کی گئی تو تینوں اداروں کو پالیٹیشنز، جوڈیشری اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ تینوں کی ریپوٹیشن کو بہت زیادہ ڈینٹ پڑا ہے، بہت زیادہ. اور جوڈیشری کے بارے میں لوگوں کی بہت سیریس اپریہنشنز پیدا ہو چکی ہیں. اور میں ویسے سمجھتا ہوں کہ اگر سب سے بڑی جو رسپانسبلٹی ہے وہ دیکھیں پالیٹیشنز کی ہوتی ہے. ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، انہوں نے ہمارے انٹرسٹ کو
سیف گارڈ سب سے کرنا پہلے ہے. سیاستدان، ان کی سب سے بڑی دوسرے نمبر پہ عدلیہ، رسپانسبلٹی، تیسرے پہ فوج. دوسرے پہ عدلیہ، تیسرے پہ فوج. جنرل صاحب آپ کیسے کیٹیگرائز کریں گے؟ کیونکہ لوگ اب یہ جاننا چاہتے ہیں، جہاں سے فون آتا ہے جی کون ملوث ہے، سب سے بڑی غلطی کس کی؟ آپ ذرا 1 2 3 کر کے بتائیے گا دوسرے اور تیسرے نمبر پہ کون کون ہے؟ وہ تو پالیٹیشین ہی ہوتے ہیں لامحالہ، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں انہیں کی اتھارٹی ہوتی ہے، اور اگر وہ نہیں کر سکتے اپنا کام تو پھر ان کے لیے آپشنز موجود ہوتی ہیں، ریزگنیشن کی آپشنز موجود ہوتی ہیں، اپنی حکومت ڈیزالو کرنے کی آپشنز موجود ہوتی ہیں. اگر انہوں نے نہیں کیا تو سب سے بڑی ذمہ داری تو بلا شبہ انہیں کی ہے. لیکن دیکھیں جو ہماری ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ میں ہیں، 2 موقعوں کے اوپر انہوں نے، ایک جب ISI کو دیا جا رہا تھا انٹیریئر منسٹری میں تو انہوں نے رکاوٹ ڈالی اور کامیاب رہے. دوسری دفعہ جب جان کیری نے اور کیری لوگر بل کا مسئلہ آیا تو انہوں نے ایک خط لکھا بڑا اچھا شائستہ انداز میں، پارلیمنٹ کو کہا کہ جناب یہ معاملات ہیں. تیسری دفعہ ابھی حال ہی میں ڈیفنس بجٹ کے اوپر انہوں نے بڑا کھل کے کمنٹ کیا، بلکہ کچھ تھوڑی ایکسیسز بھی کر ڈالی، لیکن قوم نے اس کے اوپر برا نہیں منایا، کیونکہ قوم جو ہے وہ سلامتی کے بارے میں بہت حساس ہے. ٹھیک. لیکن اس دفعہ جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر جہاز کا آ جانا یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے علم میں نہ ہو، اور جہاز وہاں بیٹھا ہوا ہے اور ان کی انٹروگیشن نہیں کی جا رہی. تو یہاں پہ دوسری ذمہ داری ان کی آتی ہے. اور اب اس کے بعد جب یہ ساری خرابیاں ہو گئی ہیں تو ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کے بعد خود سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ سو موٹو نوٹس. آج میں امید رکھ رہا تھا کہ آج ہمارے چیف جسٹس صاحب اس کا سو موٹو نوٹس لیں گے، لیکن بدقسمتی سے کچھ بھی نہیں. انہوں نے بھی نہیں لیا سر، انہوں نے بھی نہیں لیا. جی ہم تو جنرل صاحب کو بھی کہتے ہیں، عمران کو بھی کہا کل راجہ بازار آئے، عوام میں آئے. یہ اس حکومت کو گلا شکوہ ہم پروگراموں پہ آ کے لوگوں کو سکون مل جاتا ہے کہ ان کی بات ہو رہی ہے. میں جنرل حمید گل کو بھی آپ کے پروگرام سے کہوں گا کل جمعے کی نماز وہاں پڑھیں، آئیں باہر نکلیں، لوگ تیار ہیں، ان کو چھوڑیں. اس ملک میں کچھ تبدیلی نہیں آئے گی. میں آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ساری پارٹیاں ایک ہونے جا رہی ہیں، اور یہ ساری جو راستے روک رہے ہیں. ایک کسی نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ 17% جو ہے منی بجٹ پیش کیا ہے انصاری صاحب، یعنی انڈسٹری نہیں لگ سکتی. سر وہ سارا کا سارا اس معاملے میں مدعے میں دیکھیں ساری پارٹیوں نے صلح کر لی، بڑی بڑی پارٹیاں بول ہی نہیں رہی اس ایشو پہ، بڑی پارٹیوں کو سانپ سونگ گیا ہے. لیکن میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک نقطہ شیخ صاحب، آسان ترین کام ہے سیاستدانوں کو کہہ دینا کہ ان کی غلطی ہے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے جو ڈور کھینچنے والے ہیں اگر وہ اپنی ڈور ڈھیلی نہ کرے تو سیاستدان کے ہاتھ میں کتنا کچھ ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی حکومتوں میں رہے ہیں، 6-8-4-5 دفعہ تو آپ بھی وزیر رہے ہیں، باقی لوگ بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح سیاستدان آپریٹ کرتے ہیں. جب تک پیچھے سے ڈور ڈھیلی نہیں ہوتی وہ لوگ تیار نہیں ہوں گے. سیاستدان پنجاب حکومت ہو یا مرکز کو بھیج سکتا ہے، 50 دن کھڑے رہنا سر، 50 دن تو کوئی کسی کے پاس کی بات نہیں تھی اس کو باہر نکالنا. مرکزی حکومت تو پہلے دن چاہتی تھی نکل جائے، لیکن جب تک وہ نہیں کہیں گے تب تک کوئی باہر نہیں جائے گا. اس لیے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ لوگ پہلی ذمہ داری سیاستدان پہ کیوں ڈال رہے ہیں. لیکن میں آتا ہوں ایک بریک کے بعد اس کا جواب دوں گا آپ سے. آپ میری شارٹ